حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جسمانی غذا بار بار ملتی رہے تو مفید ہوتی ہے اور وٹامن اس کے خون میں دورہ کرتے رہتے ہیں، اور اگر تکرار نہ ہو، بار بار وہ غذا نہ ملے تو وہ وٹامن ہماری محنت و مشقت سے تحلیل ہو جاتے ہیں اور پھر خون ان وٹامن سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچنا چاہیے صاحب یہ تو میں سن چکا ہوں، آپ کبھی نہیں کہتے اپنی بیوی سے کہ یہ انڈا تو کل میں کھا چکا ہوں، آپ مقرر انڈا مانگتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں روز ملنی چاہیے، ایک انڈا روز ملنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ جسمانی غذاؤں کے تکرار سے تو آپ اس کو بہت ہی اپنے لیے مفید۔ ایک صاحب نے کہا کہ جس دن میں انڈا نہیں کھاتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میں نے ناشتہ ہی نہیں کیا، حالانکہ ٹوسٹ ووسٹ بھی کھائے تھے، ٹوسٹ پر سنتوشٹ نہیں کیا انہوں نے، اور خوب کہتے ہیں تمام انڈے تمام پراٹھے اور ساری چیزیں کھا لی، آلو کی ترکاری بھی کھا لی، پراٹھے بھی، قیمہ بھی، سب کچھ، لیکن کہتے ہیں ایسا معلوم ہوا جیسے ناشتہ ہی نہیں کیا۔ تو یہ معلوم ہوا انڈے کے ساتھ حسن زن ہے، حسن زن ہے کہ انڈا بہت مقوی چیز ہے، چاہے وہ فارمی انڈا میں وہ طاقت ہو یا نہ ہو، مگر نام قافیے سے بھی کچھ قوت آ جاتی ہے، انڈا تو ہے۔ تو میرے دوستو اسی طریقے سے جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کے ساتھ اور دین کی باتیں سنانے والوں کے ساتھ حسن زن ہوتا ہے، وہ بھی ان کی بار بار کی باتوں کو اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں صاحب کہ یہ تو پہلے ہی سن چکے ہیں۔ تکرار غذا کے بعد کے معاملے میں نص قطعی ہے، اللہ کا نام ایک دفعہ لے لیا ساری عمر کے لیے کافی ہے؟ نہیں، حکم ہے تکرار کرو، بار بار میرا نام لو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے مجھ کو یاد کرو۔ کثرت میں تکرار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کثرت کس چیز کا نام ہے کہ بار بار؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر محبت ہو تو سب بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اعتراض کا منشا قلت محبت ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں بدگمانی اعتراض کا مادہ ہوتا ہے وہ اپنی خیر منائیں اور اپنی تقلیل محبت اور خشک مزاجی کا علاج کرائیں، اور کبھی طب جسمانی کی وجہ سے طبی طور پر ان کے مزاج میں خشکی آ جاتی ہے، زیادہ محنت سے، زیادہ جاگنے سے، زیادہ غم و فکر سے، تو پھر اس کے لیے وہ طبی علاج بھی کرائیں، خالی روحانی علاج مفید نہیں ہوگا۔ وہ سیب کا عرق پئیں جس کو جوس کہتے ہیں، وہاں کنجوس نہ بنیں، سمجھا نہیں؟ ہاں، اور ساتھ ساتھ گاجر کا عرق بھی پئیں، بہت مفید ہوتا ہے، بینائی کے لیے بھی مفید ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے۔ گاجر کا عرق آج کل آسانی سے دستیاب ہے، گنے کا رس، یہ سب چیزیں خشکی دور کرتی۔ اور اس غول کا چھلکا تو کیا کہنا ہے، پورا اخبار حکیم سعید صاحب نے ایک دفعہ بھر دیا تھا، زبردست مضمون کہ اعصابی تناؤ، ہائی بلڈ پریشر، نیند کا کم آنا اور خشکی کے لیے یہ چھلکا، اس غول کا چھلکا یعنی بھوسی 3 چمچہ دودھ میں ملا کر اور 3 چمچہ شہد یا شکر سوتے وقت پی لے آدمی تو قبض نہیں رہے گا، معدے اور آنتوں کی گرمی بھی نکل جائے گی، مثانے کی گرمی بھی، اور جوان بچوں کے لیے تمام جو جنسی بیماریاں، جریان وغیرہ ایسے امراض جس سے کہ ان کو صحت کو گھن لگ جاتا ہے، مارے شرم کے وہ غریب کہتے نہیں کسی سے، بعد میں پھر جب اس وقت کہتے ہیں کہ بادس خرابی بشیار، جب قلعہ مسمار ہو گیا تو وہ کہتے ہیں اس وقت میں کیا ہوتا ہے، جب چڑیا چگ گئی کھیت اب پچھتائے کا ہوت ہے۔ اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ میں یہ نسخہ بھی بتا دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے والد نے مجھے پہلے طب پڑھایا، اور ہم کب طبیب ہو گئے یہ بھی سن لیجیے، 17 سال کی عمر میں ہم حکیم بن گئے، 14 سال میں مڈل پاس کیا، 3 سال میں 5 سال کا کورس کیا، محنت زیادہ کرنی پڑی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دوستوں کو اپنی رہنمائی بھی اور دوستوں کی رہنمائی آسان ہو گئی۔ بہت سے مریض ایسے آتے ہیں جو سمجھتے ہیں مجھے روحانی بیماری ہے، لیکن میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ یہ روحانی بیماری نہیں ہے، آپ کو جسمانی بیماری ہے، لیکن جسم کی علالت سے روح بھی علیل ہو جاتی ہے، اس پر بھی اثرات پڑتے ہیں، مثلا نیند کی کم آئی، اب آپ کو اس کو روحانی طور پر تلاوت میں مزہ آئے گا، ذکر اللہ میں مزہ آئے گا، یہاں مجمع میں وہ بیٹھا وہ جھونکے مارے گا، نیند کے جھونکے اسے پریشان کریں گے، تو جسم اور روح کا رابطہ ہے، اس لیے اپنے جسم کی بھی فکر رکھنا چاہیے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں ذکر اللہ کرنے والوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ دل کے لیے خمیرہ بھی کھاتے رہیں۔ حضرت حکیم الامت سستی کے زمانے میں 5 روپے کا ناشتہ کرتے تھے، یہ بات مجھے مولانا مشرف علی تھانوی نے بتائی جو حضرت کے نواسے ہیں۔ سستی کے زمانے میں، آج سے بتائیے کتنا پہلے، کس سن میں حضرت کا انتقال ہوا قرار صاحب؟ ہے 43 43 تو بتائیے اب یہ ہے 1986، کتنا فاصلہ ہوا بھائی؟ لو بھائی، یعنی دونا ہی دونا ہے معاملہ۔ تو اب بتائیے کہ اس سے پہلے کتنا، 5 روپیہ اس زمانے کا آج کا کتنا ہوگا؟ اس میں حضرت
خمیرہ بھی، بادام بھی، کیا کیا، اپنی صحت کی فکر کرنا یہ عیش نہیں ہے، تعیش نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے اس کو. اپنے جسم کو اللہ کے لیے طاقتور رکھنا کہ ہم ذکر اللہ کریں گے، تلاوت کریں گے، علم دین سیکھیں گے، دین میں محنت کریں گے. جب قربانی کے جانور کو موٹا کرنا مستحب ہے اور اجر کا باعث ہے، اور دبلے جانور کی قربانی بھی ناپسندیدہ ہے، تو آپ اپنے نفس کو کیوں ایک دم سے لاغر کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی تو قربانی دینی ہے. یہ تلاوت و نماز و ذکر جب صحت اچھی نہ ہوگی تو کیا کریں گے؟ اس لیے دوستو اپنی صحت کی فکر کرنا بھی ثواب. یہاں تک کہ حکیم الامت مجدد الملت فرماتے ہیں مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کسی کو طبیب نے بتایا کہ صبح ٹہل لیا کرو تو اشراق کے انتظار کرنا مسجد میں کہ وہ سورج نکل آئے تو مسجد سے نکلے. فرماتے ہیں کہ وہ فجر پڑھ کے فوراً ٹہلنے چلا جائے، میل 1.5 میل جتنا توفیق ہو، اور پھر آ کر اشراق پڑھ لے تو اس کا ثواب جو ہے ہرگز کم نہیں ہوگا حج اور عمرے سے، بلکہ اس سے زیادہ ہوگا. اس لیے کہ ایک جو حدیث میں آتا ہے حج و عمرے کا ثواب جب ملے گا کہ مسجد میں سورج نکلنے کا انتظار کرے، یہ اس وقت میں ہے جبکہ اس کی صحت معتدل ہے. لیکن اگر صحت کی کچھ خرابی ہے، قبض ہے، طبیب نے بتا دیا بھائی ٹہلا کرو، اور آج تک تجربہ اس زمانے میں یہ ہے کہ جو لوگ ٹہلتے نہیں ہیں ان کی صحت 100% خراب ہے. 100%، میں نے 1% بھی مستثنا نہیں کیا، 100%. مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا ایک زمانہ تھا بیٹھتے تھے، باہر نکلتے بھی نہیں تھے، ہر وقت فتوا اور ہر وقت کتاب. نتیجہ یہ تھا کہ چکر آنے لگا، نماز میں بے ہوش ہونے لگے. لیکن اب ناظم آباد سے فتح کا باغ وہ کون سی ضیاء الدین ہاسپٹل کے سامنے وہاں جاتے ہیں، لاٹھی چلاتے ہیں اور خوب ورزش کرتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ میں تو بہت ہی ماشاءاللہ جوان والے ہو رہا ہوں، سب چکر وکر غائب ہو گیا. تو چلنا پھرنا بہت مفید ہے. لہذا اپنے جسم کی صحت کی فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے.